نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بندوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ 3 بندے یہ 3 کام کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت سارے انعامات سے نوازیں گے۔ 3 کام کون سے ہیں؟ پہلا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی زبان کو برائی سے روک لے۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنی زبان کو دوسرے آدمی کی برائی سے روک لے۔ یعنی اگر دوسرے آدمی کے کسی عیب کا آدمی کو پتہ ہے، جانتا ہے کہ فلاں بندے کے اندر فلاں عیب ہے، تو اس کو دوسروں سے بیان اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے راز کو چھپاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے ناراض نہ ہو۔ تو ایسا بندہ جب دوسرے کے راز پر پردہ رکھتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں ستر اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستر اللہ عورتہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے عیب کو بھی چھپا دیتے ہیں۔ یعنی لوگوں کو اس کے رازوں کا پتہ نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اور دوسرا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو غصہ آتا ہے، یعنی غصہ تو بہت زیادہ آتا ہے لیکن وہ غصہ نکالتا نہیں ہے، اس غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے، اس غصے کو پی جاتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر ہے کہ یہ ایک وید حرام چیز ہے جس کو پینا حلال ہے، یعنی غصہ کرنا حرام ہے اور اس کو پینا کیا ہے؟ حلال ہے۔ یعنی غصہ اس کو آتا ہے لیکن وہ اس غصے پر کنٹرول کر کے اس کو پی جاتا ہے، دوسرے آدمی پر نکالتا بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ جہاں وہ نکال نہیں سکتا، یعنی سامنے کوئی بڑا آدمی ہے، اس کے اتھارٹی بھی نہیں ہے اس غصے کو نکالنا، وہاں وہ کنٹرول کر لیتا ہے، نہیں، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ غصہ ایسے شخص پر آیا جس پر وہ غصہ اپنا نکال سکتا تھا لیکن اس نے نہیں نکالا تاکہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ دوسرا بندہ وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ایسا بندہ غصے کو پی جاتا ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے عذاب سے بچا لیں گے، یعنی اس کو عذاب نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ تیسرا بندہ وہ ہے جس سے برائی ہو گئی، جس سے گناہ ہو گیا، جس سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، لیکن وہ اس نافرمانی کے بعد اس گناہ پر ڈٹا نہیں، بلکہ اس برائی پر ڈٹا نہیں رہا، وہ اللہ کی طرف آ گیا، اس نے رجوع کر لیا، اللہ تعالیٰ سے معذرت کر لی، اپنے گناہوں کی توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، تو اللہ کریم فرماتے ہیں جب یہ بندہ میرے دربار میں آ کر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، مجھ سے توبہ کرتا ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ یعنی 3 کام جو بندہ کرے گا، کسی کے راز پر پردہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے راز پر پردہ رکھے گا، اگر غصے پر کنٹرول کرے گا تو اللہ قیامت کے عذاب سے بچائے گا، اور تیسرا کام اگر وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ آپ سے بھی یہ اپیل ہے کہ اگر کسی کے راز کا پتہ چلتا ہے تو اس پر خدا را پردہ رکھیں، اس کو پوشیدہ رکھیں، اور اگر کسی پر غصہ آتا ہے اس پر کنٹرول کریں اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر آپ سے کوئی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ضرور توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ میرے لیے دعا کریں۔ السلام